اڈیالہ جیل جائیں گے، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں میں جائیں گے۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کیا بات چیت چل رہی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بلکہ مولانا فضل الرحمان نے کل معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ جنرل سے کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ اس کمانڈر سے کیا ہے جس نے یہ سازش کی۔ کیا آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی؟ اڈیالہ جیل جائیں گے، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں میں جائیں گے۔ جب ڈی چو کا نعرہ لگا تو علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کی کال کیوں دی یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نیکسٹ فردر کیا پلان رکھتی ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کیا بات چیت چل رہی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے حالات ہیں، ایک طرف بلوچستان کے حالات ہیں، ایک طرف خیبر پختونخوا کے ہیں، مولانا فضل الرحمان سامنے آگے ہیں۔ محسوس ایسا کیا جا رہا تھا اور لگ ایسا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو قصور جلسے میں کہا، جو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو شہید ہے اس کے احسان نہ جتلاؤ، اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت سی پریس کانفرنس ہوئی، بہت کچھ ہوا، معافی کا مطالبہ کیا گیا۔ کل مولانا فضل الرحمان نے اس کا باقاعدہ طور پہ جواب دیا، معافی کے حوالے سے بات کی، اور پھر فوج پہ جو انہوں نے بات کی۔ بلکہ مولانا فضل الرحمان نے کل معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ جنرل سے کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ اس کمانڈر سے کیا ہے جس نے یہ سازش کی۔ کیا باتیں کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کافی چیزیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی، اس کیس میں کیا ہوا یہ تمام پہلو آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں کیونکہ کل علیمہ خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی، پھر ہم رات کو علیمہ خان کے ساتھ بیٹھے رہے، کافی گپ شپ ہوئی اور کافی چیزیں ہم نے پوچھیں، اور ایسا جو ایک تاثر ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب جلد علیمہ خان کو یہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ گرفتار کر لیں گے۔ علیمہ خان ایک ایسا تاثر تھا، ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ علیمہ خان اب پنجاب میں نہیں جائیں گی بلکہ خیبر پختونخوا میں اسٹریٹ موومنٹ کریں گی۔ کل جب علیمہ خان سے میں نے پوچھا کہ آپ پنجاب جا رہی ہیں، کل کا دن، آج سوموار ہے، کل منگل کا دن ہے، تو آپ اڈیالہ جیل جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل جاؤں گی، میں کیوں چھپ کے بیٹھوں گی، میں کیوں کہیں بیٹھوں گی، میں جاؤں گی، اگر گرفتار کرنا ہے تو کر لیں۔ 26 نومبر کا کیس ہے، 26 نومبر کا جو مقدمہ ہے اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ کل جو علیمہ خان نے اعلان کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کیونکہ میں کل وہاں بتا میں یہ رہا تھا کہ کل میں وہاں بیزی تھا، وہاں اسٹریٹ موومنٹ دکھا رہا تھا، کوریج کر رہا تھا، تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں جو آگ لگی ہے اسلام آباد میں پنجابی کہندے نے کہ پامبر مچ گیا، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد وہ پرالی ہوندی نا، پرالی وہ سٹی ہے نا، جدوں اگ لا کے تو پورا پامبر مچ جاتا ہے۔ اسلام آباد میں کل پامبر مچا ہے، کل بجائے معافی کے معافی کو آگ میں ڈال کے جلا دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا فضل الرحمان سرنڈر کرے گا، تو ایسا ہوگا نہیں، میری ماں نے سکھایا نہیں سرنڈر کرنا۔ اور معافی کے حوالے سے پہلے میں بتاتا ہوں، مجھے کہتے ہو غلط بات کی ہے، معافی مانگو۔ اور اب میرا مطالبہ یہ ہے، مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے میرے خلاف پراپوگنڈا کمانڈ کیا اسے معافی مانگنی ہوگی۔ ہم کچی گولیاں نہیں کھیلیں، ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ وہ کہہ رہے کہ جس جنرل نے اور جس فوج نے جس نے میرے خلاف پراپوگنڈا کیا اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ اور یہ کہہ رہے کہ میں اپنی شہیدوں کی بات میں معافی مانگوں، تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنی شہداء کی تذلیل جو ہے وہ ہم نہیں کی، آپ کے شہداء کی تذلیل، بلکہ اپنے شہداء کی تذلیل آپ نے خود کی ہے۔ اپنے شہداء کو کارگل میں چھوڑ کے آپ خود آئے تھے، اپنے شہداء کو ہندوؤں کے حوالے کر کے آپ آئے تھے، ان کی تذلیل آپ نے کی ہے، اور پھر ان کو آپ ماننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، اور کہا کہ آج تک انہوں نے بتایا کہ کارگل میں کتنے نوجوان شہید ہوئے، اور تم لوگوں نے اپنے کتنے شہداء جو ہیں وہ ہندوؤں کے سپرد کر دیے تھے۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان نے باتیں جو کی ہیں نا، یہ بڑی سخت کی ہیں، اور یہ کس کو کر رہے ہیں؟ فوج کو کر رہے ہیں، یہ پاک آرمی کو کر رہے ہیں، فوج کو کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنے شہداء ہندوؤں کو دے دیے تھے اور آپ ان کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے شہداء کی تذلیل کی ہے۔ شہداء کی تذلیل تو آپ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب میں نے ترتیب بنا لی ہے
کہ میں جاؤں گا چاروں صبح میں جاؤں گا جلسے کروں گا اور کہتے ہیں معافی مانگ معافی مانگ معافی تو مانگ. یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک اور بات جو کی, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مہم جوئی میں مصروف ہیں, کسی ایسے کام میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر اپنا وہ کام نکالنا چاہتے ہیں, تو میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا. اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس میں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اور میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. ان کے ارادے کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے. یہ باتیں جو کی ہیں نا, اب کیا ہوتا ہے, کیا اب مولانا فضل الرحمان پہ جو مقدمے درج ہوئے تھے, جو قصور میں ہوا, جو گجرانوالے میں ہوا, کیا حکومت گرفتار کرے گی؟ مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان کہتے ہیں آؤ گرفتار کر کے دیکھ لو, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور ان کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل کی دروازے توڑ دیں گے, اڈیالہ جیل کی دیواریں توڑ دیں گے, دروازے توڑ دیں گے, مولانا کو رہا کروائیں گے. یہ اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. آج اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے؟ آج ریاست کہاں کھڑی ہے؟ آج ریاست اپنی طاقت دکھائے نا. یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے, آج ہارڈ اسٹیٹ بن کے دکھائے نا. آپ ان کو گرفتار کریں. یہاں نورین ہنم جو ہیں بڑی ایک سادہ خاتون ہیں, ان کے منہ سے نکلا ایک جملہ نکلا تو اس میں مقدمہ درج ہو گیا, NCCI FIA نے طلب کر لیا. آج FIA کے جو DG صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب, آپ طلب کریں مولانا فضل الرحمان کو, آپ بلائیں کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں فوج کے خلاف. لیکن نہیں, کیوں نہیں جرأت دکھاتے؟ آپ کی ساری ہمت, ساری جرأت, آپ کی ساری انرجی تحریک انصاف کی دفعہ ہے. عمران خان کو اپنے جیل میں ڈالا ہے اور یہاں آپ خاموش ہیں. اور ایون کہ خاموش ہونے کی بجائے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے جو کہا حکومت مولانا کے خلاف FIR کے حق میں نہیں ہے. کیوں جی؟ یقین کریں کہ میں مطلب حیران ہوں. اور یہ میں اگر شارٹلی کہوں تو یہ پورا گٹھ جوڑ ہے جو کیا جا رہا ہے, اور یہ گٹھ جوڑ ہے اور ہمیشہ سے گٹھ جوڑ ان کا رہا ہے. اور یہ پاکستانی عوام کو, لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. لیکن ہم بھی سوال کرتے ہیں نا, پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایک تحریک انصاف کا کارکن ایک فوج پہ, مطلب مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وہ ایک کرنل شیر خان کا مجسمہ تو نہیں تھا, ایک مجسمہ لگا ہوا تھا مردان میں, ایک نوجوان نے اٹھایا, تو اسے 10 سال ملٹری کسٹڈی سے سزا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کرنل شیر خان کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ یہ بتایا جائے, یہ حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں. اور آج مولانا فضل الرحمان انہی پہ باتیں کریں. کیا ان کو 10 سال سزا سناتے ہیں؟ کیا ان کو ملٹری کسٹڈی میں لے کر جاتے ہیں؟ کیا ان سے سوال کرتے ہیں؟ سو یہ معاملہ ہے جی. کیا ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا. اور پھر مولانا طاہر اشرفی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے مجھے کہہ رہا تھا, مبارک دے رہا تھا جلسے کی, اور اگلے دن رو رہا تھا. سو ایسے تو انہوں نے لوگ رکھے ہیں جو آ کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. فیضل حسن چوہان, عائشہ گل علیہ, لعنت ہو. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں سے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. سو یہ معاملات ہے جی. اور اب علیمہ خان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. دیکھیں, ایک طرف کل وہ تھا, دوسری طرف جو ہے وہ علیمہ خان نے پہلے دیر میں اسٹریٹ موومنٹ کی, اس کے بعد چترال میں کی, کل وہ سوات گئی. سوات جو تھا میں کہوں گا کہ سوات میں ذرا لوگ کم نکلے, لیکن بنیر نے کمال کیا. بنیر میں ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے. بنیر کے 3 جگہ جو ہے ریسیپشن ہوئے اور تینوں جگہ کمال کے ہوئے. ایک چک سواری, ایک بنیر انٹری پوائنٹ پہ, ایک بنیر سے جاتے ہوئے جو حلقہ آتا ہے یہ سوابی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے, ان لوگوں نے ریسیپشن کیا اور تینوں کمال کے کیے. اور بنیر, یقین کریں کہ میں بنیر کے لوگ بڑے نفیس سادہ لوگ ہیں, بلکہ بنیر کے لوگوں پہ لطیفے بھی لوگ کرتے ہیں. تو بنیر کے لوگ بڑے سادہ لوگ ہیں, انہیں کوئی دنیا داری کی سمجھ نہیں ہے. مطلب یہ دنیا دار لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ نیک نیت لوگ ہیں. اب بنیر کل جس طرح نکلا کمال ہوا. اور پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے رہے کہ بریسٹر گوہر کے حلقے میں اسٹریٹ موومنٹ ہوئی تو بریسٹر گوہر کہاں تھے؟ یہ لوگوں کا ایک سوال تھا, بڑا جینوئن سوال تھا جو لوگوں نے میرے سامنے رکھا اور میں یہ پوچھ رہا ہوں. تو یہ, اور علیمہ خان نے جو کہا, علیمہ خان سے جب بات ہوئی جلسوں کی, ڈی چوک کا نعرہ لگا, تو علیمہ خان نے کہا کہ اب ڈی چوک نہیں جائیں گے, اب اڈیالہ جیل جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے, اور جہاں روکا گیا وہاں بیٹھ جائیں گے. اگر خیبر پختونخوا بند کرنا پڑا تو خیبر پختونخوا بند کریں گے. اب سامنے آئیں, کھل کر آئیں, اور اب جو ہے اس اسٹریٹ موومنٹ کو آگے لے کر جایا جائے گا. اور علیمہ خان نے کہا ہے کہ یہ مجھے گرفتار بھی کر لیں تو آپ نے اپنی جدوجہد سے نہیں رکنا. سو اڈیالہ کی کال ہے, اڈیالہ کا کہا گیا ہے کہ اڈیالہ کال دی جائے گی, اڈیالہ کی جانب جایا جائے گا.
اور جس دن کال دی گئی، جس دن کہا گیا، وہ منظر بھی آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے کہ کس دن کی کال دی جاتی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں عمران خان کی جو ملاقاتوں کے حوالے سے سماعت ہوئی، سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت سے جو ہے وہ جواب طلب کیا اور عدالت نے جیل انتظامیہ سے ملاقات کا ریکارڈ اور رپورٹ طلب کرتے ہوئے 3 ہفتوں میں تمام متعلقہ ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت دی۔ کس 3 ہفتے؟ مطلب ریکارڈ ہے آپ کا کہ کل لے کر آئیں، کل دوبارہ سماعت ہوگی اور 3 ہفتے دے دیے گئے۔ اسی طرح ڈوگر صاحب ہیں، القادر کیس ہے، 1 سال سے زائد ہو گیا ہے، تو کیس لٹکا ہوا ہے، کوئی سماعت نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا ہوگا تحریک انصاف کو کہ ان عدالتوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ عدالتیں کچھ بھی نہیں کرنے والی، یہ عدالتیں عمران خان کو ریلیف نہیں دینے والی۔ آپ کو اسٹریٹجی اپنانا ہوگی، آپ کو کوئی پلان بنانا ہوگا۔ یہاں علامہ راجہ ناصر عباس نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے مزاحمت جو ہے ہم نے نہیں کرنی، وہ تحریک انصاف نے کرنی ہے، تحریک انصاف کرے گی، ہم ساتھ دیں گے، فیصلہ تحریک انصاف نے کرنا ہے۔ یہ معاملات ہیں جی جو ہو رہے ہیں، باقی جو ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، باقی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اور بات جو ضیاء الحق کے بیٹے ہیں اعجاز الحق، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے اس وقت بھی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، ماضی میں بھی ڈیل کی کوششیں ہوئیں، لیکن عین وقت پر جو کچھ لوگ ہیں وہ اندر خراب کر دیتے ہیں معاملات، اور اب جو ہے درمیانی راستہ نکالنا ہوگا۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کون ڈیل کر کے نہیں آیا، نواز شریف ہو جائیں، بے نظیر ہو جائیں، یہ بھی ڈیل کر کے آئے۔ اب خان صاحب جو ہے یہ ان کو آنا ہوگا اور ان کو کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہوگا اور ڈیل کر کے ہی آئیں گے۔ یہ کہہ رہے ڈیل نہیں بلکہ وہ اپنے پوائنٹ ڈیل کرنی ہوتی وہ پہلے دن کر لیتے، وہ پہلے ماہ کر لیتے، 3 سال گزر گئے ہیں۔ ڈیل نہیں ہوگی بلکہ اپنی شرائط پر عمران خان اپنے موقف پہ قائم ہے اور وہ اپنی شرائط پر آئیں گے، اور وہ تب ہی پاسبل ہے جب عوام مزاحمت دکھائے گی، جب عوام باہر نکلے گی۔ یہ معاملات ہیں جی، باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔